مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور عام طور سے بھی سب کو اور خاص طور سے گھر والوں کو کہا میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا، یہاں تک کہ فاطمہ کو بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتا. تم میں سے جس کو میرا مال چاہیے مانگ لو، لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. میں بھی تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، یا میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا. تو آپ سوچئے جب اپنی بیٹی اپنی قرابت داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، جہنم سے نہیں بچا سکتا، ہم امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ٹیکے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم امتی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اللہ ہم کو بچا لیں گے. شفاعت ہوگی، ضرور ہوگی، اس سے انکار میں نہیں کر رہی، لیکن اس کے لیے ایلیجیبل بھی تو ہونا ضروری ہے. کس کے لیے شفاعت ہوگی؟ جو شرک نہیں کرے گا، جو گناہ نہیں کرے گا. اس کا ایگزامپل کہ اگر آپ کے کسی رشتے دار کا ہاسپٹل ہے اور آپ کا بیٹا 10th فیل ہے، چاہے وہ ہاسپٹل کا اونر آپ کا ابا کیوں نہ ہو، آپ کا چچا کیوں نہ ہو، آپ اپنے 10th فیل بیٹے کو لے جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے ابا ہے، میرے چچا ہے، میرے بیٹے کو ذرا سرجن کی پوسٹ پہ رکھ لیجئے؟ نہیں کہہ سکتے. شفاعت اور ریکمینڈیشن اور سفارش کے لیے ایلیجیبل بھی ہونا ضروری ہے. ہم پوری زندگی سود، زنا، جھوٹ، برائیوں میں گزارتے ہیں اور کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ شفاعت کے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہم. کسی مرشد کے سائے میں ہمیں جو ہے جنت مل جائے گی، کسی کے جھنڈے کے نیچے آنے سے جنت مل جائے گی، میرا بچے کو حفظ کرا دوں گی تو اتنی پیڑیاں جنت میں چلی جائے گی. لیکن آپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میرا مال چاہے تو مانگ لو، جو چاہے مانگ لو، میں بھی تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. تو کہاں کوئی مرشد، کوئی امام، کسی کا جھنڈا، کسی جو ہے کی چادر کسی جنت دروازے سے گزرنے سے جنت مل سکتی ہے؟ ابو لہب نے بہت بدسلوکی کی اور کہا سارا دن برباد ہو، تو نے اس لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے. تو فوری آسمان سے جواب آ گیا، تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو، یعنی اس کے پاس جو پاور ہے وہ غارت ہو. اب لوگ سارے کنفیوز، کچھ غور و فکر کرنے لگے، کچھ نفرت اور عداوت میں بڑھ گئے، دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. یہ کیا یہ بول رہا ہے، یہ کیا ہمیں بتوں کی عبادت سے روک رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام محفلوں میں کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، جو وہی اترتی اس کو سناتے، نماز پڑھتے اور لوگوں کو سکھاتے، اور جو معاشرے میں اور سوسائٹی میں برائیاں تھی اس کو چھوڑنے کی نصیحت کرتے. اور قرآن میں ایک ایسا اثر ہے، آج بھی آپ قرآن سنیں، ایک ایسا اثر، ایک ایسی کشش، اور وہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب منہ سے سنے تو اس میں کیا اثر، کیا کشش ہوگی کہ لوگ دھیرے 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 ایمان لے کر آتے. اب ایک ہی گھر میں ایسا ہوتا کہ کچھ ایسے لوگ جو ایمان لے کر آئے اور کچھ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، تو بھائی بھائی میں اب کیا ہوتا؟ اختلاف ہوتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چانس ایسا نہیں چھوڑتے جب کفار مکہ کو اور لوگوں کو
توحید کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتے. اب قریش جو ہے پہلے تو اس کو بہت ایزی لیے ہوئے تھے، لیکن اب ان کو تھوڑا پریشانی ہوئی اور اب ان کا کنسرن تھا کمنگ حج سیزن، کیونکہ کمنگ حج سیزن میں تمام عرب کے لوگ اکٹھا ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ گولڈن اپارچونیٹی تھی. تو اب قریش نے ولید بن مغیرہ سیم پرسن جس نے کعبے کی دیوار گرانے کے لیے ضرب لگائی، ایک میٹنگ کنڈکٹ ہوئی جب جو ہے سب نے کہا کہ اب کیا کریں، اب تو حج کا موسم آنے والا ہے، اب کیا کیا جائے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تبلیغ کریں گے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کریں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا، اب ان کو روکنا ہے. تو کسی نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں، ان کو کاہن مشہور کر دیں گے، کاہن یعنی غیب کی خبر لانے والے. پھر کہا کہ نہیں، وہ تو ایسا کلام کرتا ہی نہیں ہے. پھر کہا کہ اس کو مجنون یا جن کا اثر ہے، ایسے مشہور کر دیں گے. پھر خود نے یہ مانا کہ نہیں، اس کے اوپر جن کا اثر تو نہیں ہے. پھر کہا کہ اس کو کہ ہم شاعر مشہور کر دیں گے. تو پھر ان لوگوں نے خود نے کہا کہ لیکن اس کا کلام شاعری تو نہیں لگتی. پھر کہا کہ اس کو جادوگر مشہور کر دیں گے کہ وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے. پھر کہا کہ لیکن اس کا کلام جھاڑ پھونک بھی تو نہیں ہے. لیکن پھر آپس میں ان لوگوں نے سیٹل کیا کہ ایسے کرتے ہیں، ہم اس کو جادوگر بھی مشہور کر دیتے ہیں اور لوگوں میں یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے باپ بیٹے بھائی میں ٹوٹ ڈالتا ہے. کیونکہ اب تک یہ ہوا تھا کہ ایمان لانے اور نہ لانے کی وجہ سے لوگوں میں جدائی ہو گئی تھی. تو ہم ایسے کریں گے کہ لوگوں میں یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ جادوگر ہے. اور اب جب حاجیوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ لوگ کیا کرنے لگے، حاجیوں کے راستے میں بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے ہی افواہیں پھیلاتے کہ ایک جادوگر ہے جو مکہ میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. لوگوں کے ملنے سے پہلے ہی آپ کو جادوگر ان لوگوں نے مشہور کر دیا. لیکن اللہ کی رحمت اور قدرت، forbidden fruit is the sweetest. اور لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، دیکھنے کا، جاننے کا انٹرسٹ اور بڑھ گیا. یہ ان کی چال الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں ہوئی. اور اب ایز اے ریزلٹ جو بھی حاجی واپس گیا اپنے اپنے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات اور پیغام لے جاتا. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا اور کہتا اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، غدار ہے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کنونس کرنے میں سکسیسفل رہے. اب یہ پلان فیل ہوا تو قریش کا نیکسٹ پلان کیا تھا؟ اب مسلمانوں کا مذاق اڑانا، تانے دینا، طنز باتیں کرنا، اشارتاً مذاق اڑانا، کبھی آنکھ سے آنکھ مارنا اور مذاق اڑانا، کبھی ایسے ایسے بولنا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا. تو سب سے پہلی چال کون سی تھی؟ ہم اب بات کر رہے ہیں چوتھی نبوت کی. سری تبلیغ پہلے 3 نبوت، جہری تبلیغ چوتھی نبوت. اب پہلی پلان ان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مشہور کر دو. یہ پلان فیل ہو گیا. تو دوسرا پلان مسلمانوں کا مذاق اڑانا، تانے طنز مارنا، اشارتاً اور لفظوں سے ان کا مذاق اڑانا. دین نیکسٹ ان کی چال تھی لوگوں کو کنفیوز کرنا، لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ ڈالنا. وہ کیسے؟ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات، جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا، اور بہت ساری قومیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سب کے واقعے بتائے. تو کفار مکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ پہلے کے قصے کہانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، کسی سے سیکھ کر آتے اور لوگوں کو بتاتے.
ایسی ایسی باتیں قریش کرتے اور لوگوں کو کنفیوز کرتے، اور قریش کہتے کہ اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے تو یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ تم میں چلتا پھرتا کیوں ہے، اللہ ایک فرشتے کے ذریعے بھیجتے، یہ رسول انسان کو کیوں بنایا، ایسی ایسی باتیں کر کر لوگوں کو کنفیوز کرتے۔ پھر نضر بن حارث نام کا ایک آدمی، وہ کیا کیا، وہ گانے والیاں لے کر آیا مکہ میں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی بات بتاتے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے، وہاں پر یہ گانے والیاں چھوڑ دیتا اور تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ڈسٹریکٹ کر کے ان گانے والیوں کی ناچ گانے دکھاتا، اور لوگوں میں بیٹھ کر پرشین ٹیل سناتا، کہانیاں سناتا، تاکہ لوگ یہ سنے اور اس میں مشغول ہو جائے اور قرآن کو چھوڑ دے۔ لیکن آج ہمیں نضر بن حارث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں گانے بجاتے ہیں، سیریل بجاتے ہیں۔ آج ہم اور ہمارے بچے قرآن سے کیوں دور ہیں؟ کیونکہ نئی نئی فلمیں، نئی نئی گانے، اچھے اچھے سیریل، اچھے اچھے ڈانس شوز، یہ دیکھنے سے ہمیں فرصت ملے گی تو ہم اپنی قرآن کھول کے دیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے ہم؟ آج ہمارے بچوں کو ہم خود دکھاتے ہیں یہ گانے، ناچ، ننگا پن، اور پھر کل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار ہو، ہماری خدمت کریں۔ بچپن سے بچوں کو تالیاں مار مار کے ٹھمکنا سکھایا ہم نے، اور بڑے ہونے کے بعد وہی بچہ جب اپنی مرضی سے اپنی بیوی لاتا ہے، جب وہی بچی کسی ایسے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو جب غصہ آتا ہے، جب کہتے ہیں کہ بچے ہمارے نافرمان ہیں، جب کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، لیکن آپ کا گھر میں آپ نے کیا تربیت دی؟ میں نے دی، میں کسی ایک کو نہیں بول رہی۔ ہم نے اپنے گھر میں جب ناچ گانا، فلمیں، عاشقی، محبت یہ دکھائی، تو بچوں سے ہم کہاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر ہماری خدمت کریں؟ اگر گھر میں ہم بچوں کو یہ سیرت بتاتے، اگر ہم یہ عمر میں نہیں سیکھتے، بچپن سے خود سیکھتے اور بچوں کو یہ سکھاتے، تو ہمارے بچے بھی خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتے، نہ کہ ایشوریہ اور شاہ رخ کی طرح ہوتے۔ یہ ہمیں اپنی پرورش پہ سوال کرنا ہے، یہ ہمیں اپنی پرورش پہ سوال کرنا ہے۔ بچوں کو یہ فلمی گانے، یہ سیریل دکھانے کے بجائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ خدیجہ کی سیرت ہم اگر دکھاتے تو ہمارے بچے بھی اس طرح ہوتے۔ آج ہمیں نضر بن حارث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے بھائی بہن کے لیے نضر بن حارث کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے اور آپ کو، مجھے اور ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق دے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک ہدایت اور نیک توفیق عطا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے، سیکھے اور اپنی زندگی میں یہ ٹی وی، گانا بجانا سب ہٹا کے یہ لانے کی توفیق اللہ ہم کو، مجھے اور آپ کو سب کو دے، آمین۔ اب یہ ٹرک بھی فیل ہو گئی۔ کون کون سی ٹرک قریش نے، کون کون سی پلان ان کی تھی؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کے پاس راستے پہ رکنا اور آپ کے اسم کو جادوگر مشہور کرنا، دوسرا مذاق اڑانا، تانے دینا، تن وغیرہ، اس کے بعد لوگوں کو کنفیوز کرنا، پچھلی کہانیاں بتانا، پھر ایسی ایسی باتیں کرنا کہ رسول فرشتے کیوں نہیں ہے، انسان کیوں ہے، پھر اور بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے کہ آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، وہی ایک کتاب کی شکل میں آسمان پہ جا کر، ایسی بہت ساری باتیں کرتے اور لوگوں کو کنفیوز کرتے۔ اس کے بعد نضر بن حارث کی بات ہم نے کی کہ وہ گانے بجانے والیوں کو لے کر آیا۔ اب یہ ٹرک بھی فیل ہو گئے تو مسلمانوں کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا، خاص طور سے غلاموں کو مارنا، خاص طور سے غلاموں کو مارنا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا
کھجور کی بوری میں لپیٹ کے نیچے سے ان کو آگ لگاتے اور کہتے کہ تم لا الہ الا اللہ چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر خاندان سے تھے، ان کی ماں ان کو کھانا نہیں دیتی، گھر سے نکال دیا۔ خوب آرام عیش و عشرت پہ رہنے والے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اپنا عیش و عشرت آرام سب کچھ چھوڑ دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ بن خلف ان کو خوب مارتا، گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا، مکہ کی پہاڑی راستوں میں گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جاتا، کھانا نہیں پینا نہیں۔ ایک بار گرم پتھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ امیہ بن خلف نے رکھ دیا اور کہا میں تمہیں جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مر نہ جائے یا محمد کا انکار نہ کرے، لات اور عزا کی عبادت نہ کرے، لات اور عزا بتوں کے نام ہے، لات اور عزا کی عبادت نہ کرے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا ہمیں کسی نے کھجور کی بوری میں لپیٹ کر آگ لگائی؟ کیا ہمارے گلے میں کسی نے رسی کھینچ کر پہاڑی راستوں سے گزارا؟ ایک بار کوئی چھوٹی سی بات ہم کو کہہ دیتے تو ہم تو کہتے چھوڑو، اب تو ان کو کوئی بات بولنا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ غلام قریب سے آزاد کرتے جاتے، غلام قریب سے آزاد کرتے جاتے۔ عمار بن یاسر، پوری فیملی ان کی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری فیملی کو اتنا پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کیا، گرم ریت پر لٹا کر مارتے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا کے تکلیف دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تھی، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور کہا صبرن آل یاسر صبرن، تمہارا مقام جنت میں ہے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹارچر میں انتقال کر گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ابو جہل نے خود نے کیا، آپ کی شرمگاہ میں ایک ایسا نیزہ مارا، ان کے چیتڑے اڑ گئے۔ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے راہ میں پہلی شہید ہونے والی عورت۔ کیا ہمیں کسی نے ایسا نیزہ مارا؟ ایک انگلی میں کوئی پن چبو دے، ہم تو فوری لا الہ الا اللہ کو ایک بوری میں لپیٹ دیں، یہ ہے ہمارا ایمان۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر بھی ایمان پہ جمے رہنے پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ٹارچر تھا اس کی انٹینسٹی کو ڈبل کر دیا اور جبرن زبردستی لات اور عزا کی عبادت کروانے لگے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کے پاس اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ وہ صحابی ہے عمار رضا، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معرکے میں آپ کے ساتھ رہے۔ معرکہ یعنی ملٹری کیمپین یا پھر اینی جرنی وچ ہیز پرپس، تو کوئی بھی پرپس یا کوئی بھی کام کے لیے آپ یا ملٹری کیمپین لے کر جاتے تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ملٹری کیمپین میں آپ کے ساتھ رہے۔ ابو فقیر، ان کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کر آزاد کیا، ان کا بھی مالک اسی طرح ان کو ٹارچر کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے اس پیریڈ میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام خریدتے اور آزاد کرتے، کثرت سے غلام خریدتے اور آزاد کرتے۔ یہ تھا جہاد ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسلام کو
بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے نیزے سے پھیلا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبرن علی یاسر کہا. اسلام کا جو فاؤنڈیشن رکھا گیا تھا وہ صبر سے. اس طرح جان گنوا کر آج اگر مکہ کے حالات میں ہم ہیں، آج اگر ہم کوئی ایسے مقام پر ہے جہاں پر مسلم ہارمفل ہے، جس طرح مکہ میں اونلی ہارمفل آف مسلم ور دیر، تب تلوار نہیں نکالنا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبرن کا حکم دیا. تو ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کے ذریعے اور اپنے عمل، اپنے ایمان کی اسٹرینتھ کے ذریعے تبلیغ کرنا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ. حالانکہ صحابہ کرام پہ بہت ظلم وہ لوگ کرتے، لیکن ابو طالب کے سپورٹ کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنو عبد المطلب میں تھے جو بڑے سردار تھے، عبد المطلب ان کے اولادوں میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ کچھ نہ بگاڑ سکے. الحمدللہ. مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، اے میرے اللہ.